آج کی اس تشریحی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم قدیم اصفہان کے ایک بے حد دلچسپ قصے کا جائزہ لیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک بے چین بادشاہ اور ایک پرمسرت غریب شخص کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقی شاہی زندگی کا اصل مطلب آخر کیا ہوتا ہے۔ اکثر ذہن میں ایک بڑا ہی بنیادی سوال آتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک بادشاہ جس کے پاس دنیا کی ہر عیش و عشرت موجود ہو، وہ اندر سے خود کو اس قدر خالی اور بے مقصد محسوس کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا شخص جس کے پاس مادیات کے نام پر کچھ بھی نہ ہو، وہ ایسی پرسکون نیند سوتا ہے کہ بس کیا ہی بات ہے۔ یہ ایک عجیب نفسیاتی الجھن ہے نا؟ ذرا ان دو مختلف حالات کا تصور کرتے ہیں۔ ایک طرف عظیم مادی دولت رکھنے والا حکمران جس کا بستر سونے کا ہے مگر راتیں مکمل بے چینی میں گزرتی ہیں، اور دوسری طرف ایک عام شہری جو ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بھی مکمل ذہنی سکون کے ساتھ گہری نیند میں ہے۔ یہ واضح فرق ہماری سوچ کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو چلیے کہانی کے پہلے حصے پر نظر ڈالتے ہیں، بے چین سلطان اور اس کی قلبی سکون کی تلاش۔ قدیم شہر اصفہان کے اس کردار سلطان محمود کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ اس کے محل آسمان سے باتیں کرتے تھے، بے شمار خزانے تھے، مگر ان سب کے باوجود اس کے سینے میں ایک ایسی بے چینی اور گہرا خالی پن تھا جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں بھر سکتی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مادی فراوانی ہمیشہ سکون کی ضمانت بالکل نہیں ہوتی۔ اب نیند نہیں آتی تھی تو اس بے چین بادشاہ نے ہار کر کچھ محسوس قدم اٹھائے۔ اس نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا، محل کی دیواروں سے باہر نکل کر اندھیری گلیوں کا رخ کیا اور عام لوگوں کے درمیان اس سکون کو تلاش کرنے نکل پڑا جو اس کے عظیم محلوں میں کہیں گم تھا۔ اور یہیں سے ہم کہانی کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، ایک حقیقی شاہی ضیافت۔ آئیے اس منظر کو محسوس کرتے ہیں، ایک ٹپکتی ہوئی چھت اور اکیلے چراغ کی جھلملاتی روشنی، اور وہاں ایک کنگال موچی بیٹھا سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ مگر اس نہایت ہی غریبانہ ماحول کے برعکس اس شخص خالص خوشی کے ساتھ گنگنا رہا تھا۔ ماحول کی خستگی اور دل کی اس خوشی کا یہ تضاد واقعی حیران کن ہے۔ اس موچی نے اس بھیس بدلے ہوئے مسافر کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا، اپنی آدھی روٹی اس کے ساتھ بانٹی، اور مزہ تو تب آیا جب اس نے اس معمولی سے کھانے کو شاہی ضیافت کہہ دیا۔ یہاں شاہی دعوت کا مطلب ہی بدل گیا ہے۔ یہ کھانے کی مقدار پر نہیں بلکہ اس یقین پر مبنی ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے۔ بادشاہ بالکل حیرات زدہ رہ گیا کہ ٹپکتی چھت اور سوکھی روٹی آخر کیسے ایک شاہی دعوت ہو سکتی ہے۔ تب اس موچی نے ایک بے حد گہرا تصور پیش کیا۔ برکت۔ برکت کوئی مادی چیز نہیں، یہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ یہ وہ احساس ہے جہاں تھوڑی چیز بھی فراوانی، شکر گزاری اور دلی قناعت کا باعث بنتی ہے۔ اس موچی کا ایک چھوٹا سا جملہ صدیوں کی حکمت سمیٹے ہوئے ہے کہ دولت صرف ایک ہنسا ہے لیکن برکت ایک احساس ہے۔ سچی قناعت تجوریوں کے بھرنے سے نہیں آتی بلکہ ایمانداری کی کمائی اور ہر حال میں شکر گزار رہنے سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ بات دلوں کو چھو لینے والی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، موچی کی خوشی کا ایک کٹھن امتحان۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیا یہ قناعت صرف آسان حالات تک محدود ہے؟ یقین کرنے کے لیے اس نے شہر میں تمام موچیوں کے کام پر پابندی لگا دی، لیکن نتیجہ حیران کن تھا۔ دوسرے دن موچی نے لوگوں کے لیے پانی اٹھانے کا کام شروع کر دیا اور تیسرے دن ایک تاجر کی مدد کر کے روزی کمائی۔ اس نے رونے دھونے کے بجائے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی حیرت انگیز لچک دکھائی۔ ہوا راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئی، موچی نے اپنی قناعت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ اہمیت کسی خاص پیشے کی نہیں بلکہ حلال رزق کی ہے۔ حلال رزق یعنی ایمانداری کی روزی جو محنت اور دوسروں کی خدمت سے کمائی جائے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر رات ویسی ہی گہری نیند سوتا تھا۔ چوتھا حصہ، دولت اور برکت کا آمنا سامنا۔ آخر کار جب سلطان نے اپنی اصلی پہچان ظاہر کی تو اس پر ایک بھاری حقیقت کھلی۔ ایک طرف سلطان کا مال تھا، یعنی دنیا کی عظیم مادی دولت، مگر روح بالکل خالی، اور دوسری طرف موچی کی برکت تھی جس نے اس کی معمولی سی زندگی کو کسی بھی بادشاہ سے زیادہ پروقار اور مطمئن بنا دیا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سلطان اس سب سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے موچی کو انعام کے طور پر سونا چاندی دینے کے بجائے سیدھا اپنی سلطنت کا خاص مشیر مقرر کر لیا۔ سلطان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو شخص سکھی روٹی میں دعوت کا مزہ لے سکے، اس کی عقل مندی کسی بھی عظیم جنرل سے بڑھ کر ہی ہوتی ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، اس کہانی سے ملنے والے 3 اہم اسباق۔ اس قدیم داستان سے ہم آج کے دور کے لیے 3 انتہائی اہم اسباق نکال سکتے ہیں۔ پہلا،
कनात और सुकून हमेशा दौलत जमा करने से पहले आना चाहिए। दूसरा, बरकत वाली थोड़ी ईमानदाराना कमाई लालच से जमा की गई पहाड़ जैसी दौलत से कहीं बेहतर है। और तीसरा, मुश्किलात के वक्त बिना शिकायत किए हालात का सामना करना ही मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद रखता है। आज की इस गुफ्तगू को समेटते हुए एक गौर व फिक्र की दावत देने वाला सवाल सामने आता है। अगर जिंदगी में झांककर देखा जाए तो ऐसी कौन सी एक छोटी सी नेमत या आसानी मौजूद है जिसके लिए सच्चाई दिल से शुक्रगुजार हुआ जा सकता है? क्योंकि जब हम छोटी चीजों में बरकत तलाश करने लगते हैं तो सच्ची बात है जिंदगी खुद ब खुद एक शानदार जियाफत बन जाती है।